میں نے کبھی کہا کہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو مقام محمد تک لے جاتے. میں نے ابھی چند دن پہلے یہ عرض کیا تھا کہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو محمد رسول اللہ تک لے جاتے. اس لیے پکار کے کہنے لگے محمد ہم جیسا. بھائی خود تو جا نہیں سکتے, اسے نیچے اتار لو. بھائی بات ہو رہی ہے نا, خود تو جا نہیں سکتے اس مقام بلند تک, تو اب محمد رسول اللہ کو نیچے کھینچ لو. کہنے لگے ہم کیا کریں؟ بھائی سنو, اب ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کر رہا ہوں, اب رہ نہ جائے کوئی گرہ دل کے اندر. کہنے لگے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن میں تو خود آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دو, حبیب قل, اللہ کا آرڈر ہے, حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. فرق بس اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. بھائی پڑھا لکھا بننا ہے, یہی تو کہلوایا نا اللہ نے کہ رسول کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. بہت سیدھی اور بہت آسان بات میں نے عرض کی ہے. بھائی جملہ یہ کہ میں تم جیسا ہوں, یہ نہیں ہے کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. لیکن ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, قیامت تک کے لیے جملے کو یاد رکھیے گا کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی کہ کہہ دو حبیب کہ میں تم جیسا بشر ہوں, تو رسول کے فضائل میں کون سی کمی آ جاتی؟ تو دیکھو, آیت کو سمجھنے کے لیے حالات کا سمجھنا ضروری ہے, شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے, ماحول کا سمجھنا ضروری ہے. فقط یوں ہی آیت کو کافی نہ سمجھ لیا کرنا. جب تک اس کی بیک گراؤنڈ تمہارے سامنے نہ آ جائے, تو اب آیت کی بیک گراؤنڈ سنو اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ رسول نے جو کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں, مطلب کیا تھا. آیت کہاں ہے؟ سورہ کہف میں. سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا, مکے میں نازل ہوا. مکے میں کون لوگ تھے؟ یہودی, عیسائی, مشرک. تین بڑے عقیدوں کے ماننے والے. یہودی کا اعتقاد وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا, بت پرست, پتھر کا بت بنایا, پوج لیا. لکڑی کو تراشا, اس کا بت بنایا, اسے پوج لیا. حد تو یہ ہے کہ حلوے کا بت بنایا. بھائی تاریخ ہے, نہیں واقعی یہ تاریخ ہے. حلوے کا بت بنایا اور اسے پوچھتے رہے, اور جب قحط کا زمانہ آیا تو اسے کھا لیا. یعنی کتنے ضعیف الاعتقاد لوگ تھے. جانور کو وہ پوجے, چاند کو وہ پوجے, ستارے کو وہ پوجے, درخت کو وہ پوجے, پتھر کو وہ پوجے. اور محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خدا نہیں ہوں, میں تو خدا کا نبی ہوں. تو جانور کو خدا ماننے کو تیار ہے, محمد کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی اس اینگل سے کبھی آپ نے غور کیا؟ جانور کو خدا مان رہے ہیں, لیکن انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ پتھر کو خدا مان رہے ہیں. وہ لات, منات, حبل, عزا, یہ جو سارے پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے, انہیں خدا مان رہے تھے نا. اور پیغمبر انسان تو ہے. اچھا, جب انسان ہے کہتے ہیں مجھے نبی مانو, نہیں. تو عرب کیا پاگل تھا؟ پاگل نہیں تھا عرب. بت کے نام پر جتنا چاہو عوام سے مانگ کے کھا لو, بت انکار نہیں کرے گا. بھائی بات پہنچ گئی, بات پہنچ گئی. بت کے نام پر عوام سے جتنا چاہو چندہ جمع کر لو کہ بت نے اتنا حلوہ منگایا ہے, بت نے اتنا گھی منگایا ہے, بت نے فلاں چیز منگائی ہے. بت انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو جتنا چاہو بت کا استحسان کرتے رہو. اور محمد کے منہ میں ہے زبان, اس کے نام پہ استحسان کر نہیں سکتے. تو مشرک کا مزاج یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں, ایک بولتی ہوئی اور ایک خاموش, تو بولتی ہوئی کو چھوڑ دے, خاموش کو لے لے. بس میں نے زحمت دی, اور اب سلسلہ فکر آخری مراحل میں داخل ہونے والا ہے. لیکن بات مکمل ہو جائے تو عرب اتنے ضعیف الاعتقاد کہ پتھر کو پوجے, چاند کو پوجے, ستارے کی پوجا کریں, سورج کی پوجا کریں, جانوروں کی پوجا کریں, حلوے کے بت کی پوجا کریں. ہے نا وہمی اور ضعیف الاعتقاد. عیسائی عیسیٰ کو کہنے لگے خدا کا بیٹا,
हमने कहा ये खुदा का बेटा कहां से हो गया? कहने लगे मुर्दे को जिंदा कर दिया था। अब इतने ज़ईफुल एतिक़ाद ईसाई। यहूदी कहने लगे उज़ैर खुदा का बेटा। हमने कहा भाई उज़ैर खुदा के बेटे कैसे हो गए? कहा भाई बात ये थी, एक नहर खुश्क हो गई थी। उज़ैर से हमने कहा कि या नबी अल्लाह इसमें पानी जारी करा दीजिए। उन्होंने लुआब नैन फेंका, उसमें पानी जारी हो गया। ये खुदा का बेटा नहीं है तो क्या है? बस अजीज़ों रुके रहिएगा। तो छोटे छोटे मुजज़े दिखलाए पैगंबरों ने, तो उनकी कौमों ने कहा कि ये खुदा के बेटे हैं। अब इतना बड़ा नबी आ गया कि जिसने सूरज पलटाया, चांद को तोड़ा, सितारे को उतारा, दरख्त से सलाम करवाया, संगरेजे से कलमा पढ़वाया, पहाड़ को बुलाया, पहाड़ को वापस किया, तो खतरा था कि उन्हें तो खुदा का बेटा कहा है, इसे कहीं खुद खुदा न कह दे। भाई तवज्जो कीजिएगा। अब इतना बड़ा नबी आया। अब मैं बशर मिस्लुकुम की तौजीह पेश कर रहा हूं। इतना बड़ा नबी आया कि जिसने सूरज पे असर डाला, चांद पे असर डाला, सितारों को अपने तसल्लुफ में ले लिया, तो खतरा था कि उन्हें तो कहा है खुदा का बेटा, इसको कहीं खुदा न कहे बेटे। तो अल्लाह ने कहवाया मोहम्मद कह दो कि मैं खुदा नहीं हूं, तुम जैसा बशर हूं। भाई तवज्जो फरमाइएगा, मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, तुम जैसा बशर हूं। तो ये आयत तौहीद बचाने के लिए आई थी, नबूवत बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी। बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने सिलसिले फिक्र को आगे ले जा रहा हूं। भाई अब सुनो, मैंने इसी अशरे में किसी मकाम पर रिवायत कोट की, लेकिन अब इस्तेदलाल के दरमियान में आ गई है, तो सुनते चलो जाना आगे। मैं अब समझ में आ गया ना कि मैं खुदा नहीं हूं, तुम जैसा बशर हूं। लेकिन कहा तो यही ना कि मैं तुम जैसा बशर हूं। यह नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। और अगर पूरी तारीख में किसी को कहा तो वो कुल एक है, और उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। मैं तुम जैसा बशर हूं। यह नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे बशर हो। और अगर कहीं कहा तो उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। अब जो जुमले अर्ज कर रहा हूं वो जरा सा इख्तिलाफ रिवायात के साथ है, लेकिन अर-रियाजुन नज़रा में भी है, मवद्दतुल कुर्बा में भी है, यनाबियुल मुवद्दत में भी है, अर्जहुल मतालिब में भी है। मुल्ला मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल उम्माल में भी इन जुमलों को लिखा है। ये हवाले क़िबला काबा के एहतराम में थे। और इनमें से किसी किताब के मुसन्निफ का ताल्लुक मेरे मसलब से नहीं है। सारे आलम इस्लाम के बड़े मुहद्दिस हैं, सारे बड़े आलम इस्लाम के मुहद्दिस हैं। कंधे पे अली के हाथ रख के कहने लगे लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, अज़्मों का अज़्मी या अली, रूहों का रूही या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली, मिसलों का मिसली या अली।